زندگی کے جتنے دنوں میں جو کچھ گزرا، میری مائیں بہنیں بھی غور سے سنیں. ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ 5-6 دن شریعت معاف ہے. ہاں یہ کنڈیشن ہوتی ہے. اگر کوئی مولانا کہے تیری بیٹی فلاں کے ساتھ فوٹو کھنچا رہی ہے، ارے مول صاحب شادی چل رہی ہے، تو کیا سنویدھان رسول کا بدل گیا؟ شادی چل رہی ہے تو کیا شریعت پھینک دی گئی؟ معاذ اللہ. شادی چل رہی ہے تو کیا مطلب آپ حضور کے فرمان کو طاق پہ رکھ دیں گے؟ شادی میں نہیں ناچیں گے تو کب ناچیں گے؟ قبر میں ناچ جا کے. اگر اتنا ہی شوق ناچ اور گانے سے تو اپنے جنازے کے آگے کیوں نہیں ڈی جے لگواتے؟ کہو ساری زندگی میں نے نعتیں نہیں سنی ہیں، میں نے گانے سنے ساری زندگی، تو میری میت پہ بھی گانے سنائے جانے چاہیے. دم ہے تو کرو. اس وقت کیوں خدا یاد آتا ہے؟ اس وقت کیوں تمہیں سورۃ الفاتحہ کی برکتوں کا تصور آتا ہے؟ اب کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ اب خاک مسلمان ہونے سے کچھ فائدہ ہوگا؟ اپنی زندگی میں انقلاب لائیے، تبدیلی. آنکھ بند کر کے جیسے گاڑی چل رہی ہے ویسے نہ دوڑیں. اب سمجھداری کا دور ہے. اپنے محبوب کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے. یہ شادی حضور کی سنت ہے. آپ خطبے میں سنتے ہیں، ٹائم نہیں ہوتا لوگوں کو سننے کے لیے. ٹائم نہیں. ادھر کوئی پٹاخہ پھوڑ رہا ہے، ادھر کوئی مٹھائیاں کھا رہا ہے، ادھر کوئی جھگڑے کر رہا ہے، ادھر کوئی لڑ رہا ہے کہ مجھے گیٹ پہ لینے کیوں نہیں آیا، اور امام صاحب بیچارہ ڈھولکی کی طرح خطبہ پڑھ رہا ہے. اللہ ماشاء اللہ. قاضی صاحب کوئی نہیں سن رہا کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ذکر خدا کی ناقدری، اللہ کے قرآن کی آیت کی بے قدری، اور پھر آپ امید رکھتے ہیں اللہ کے قرآن کو بے قدری کے ساتھ لے کے اور باجے والے کو پیسے دینے میں لگے رہے، اور پھر سوچتے ہیں کہ زندگی میں خوشی آئے گی. پھر سوچتے ہیں فلانے یہاں منت جا کے مانگ لیں گے تو کام ہو جائے گا. یہ جتنی منتیں پوری ہو رہی ہیں جتنے آستانوں سے، یہ سب خیرات لیتے ہیں مدینے کی سرکار سے. لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. یہ حضور کی طاقت ہے. وہ جہنم میں گیا جو ان سے بے پرواہ ہوا، ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. ان کی شان اور حیثیت تو یہ ہے، ان کو چھوڑ کر کوئی کہیں جا ہی نہیں سکتا. ان پر ایمان لانا نبیوں پر بھی ضروری ہے. یہ ہمارے آپ کے رسول کا خاصہ ہے. ہمارے نبی موسیٰ کے بھی نبی ہیں. اگر موسیٰ بفرض محال رسول کی نبوت کا اقرار نہ کریں تو ان کا تقدس مجروح ہو جائے. اعلیٰ حضرت بولے انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا. یہ نبی نبیوں کا بھی نبی. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ان کی بات ہوتی ہے اور ہم بے قدری کرتے ہیں. قرآن پڑھا جاتا ہے، ناقدری کرتے ہیں. نکاح میں اصل ایجاب و قبول ہے. مطلب خاتون سے اجازت لینا اور دلہن سے اجازت لینا اور دلہے کو قبول کرانا. یہ نہ ہو تو آپ کے کروڑوں روپے حرام کاری کروا سکتے ہیں، نکاح نہیں کروا سکتے. ہے کہ نہیں؟ اسلام میں اتنے اس 10 منٹ کی اہمیت اتنی. اگر ہمیں ہلدی کی رسم کا تقدس یاد ہے، ہمیں جوتا چرائی، پانے بٹھائی، مہندی لگائی، گھوڑی چڑھائی، سب یاد ہے. اللہ کے قرآن کو جب پڑھا جا رہا ہے اس وقت ہماری سماعتیں ادھر نہیں ہوتی. مجھے بتائیں آپ، جب ہمارا اور آپ کا ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ اگر وہ 10 منٹ نہ ہو، خطبہ نہ پڑھا جائے، لڑکی سے اجازت نہ لی جائے، لڑکیوں کو قبول نہ کرایا جائے، کیا پانے بٹھائی کسی کام کی ہے؟ جلدی جلدی بولیے، مجھے تقریر لمبی نہیں کرنی. کیا ہلدی کی رسم کسی کام کی ہے؟ کیا نئے جوڑے کسی کام کے ہیں؟ کیا بارات کا آنا کسی کام کا ہے؟ کیا ولیمہ ہوگا؟ کیوں نکاح ہی نہیں ہوگا؟ اتنی اہمیت ہے ان 10 سے 20 منٹ کی. لیکن کیا ہم واقعی 20 منٹ کو اہمیت دیتے ہیں؟ اب فیس کرے گا مسئلہ. میں پرانوں کی بات کر رہا ہوں جو کر رہے ہیں
کر رہے ہیں ان کی بات، چونکہ جو الٹ سلٹ کرتے ہیں وہ تو ہمیں بلاتے نہیں، تو ہم ان جوانوں کے کندھوں پر رکھ کے بندوق چلاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہماری کوئی مجبوری ہے، ہم کوئی ڈی جے والوں کے سامنے جا کے تقریر تو کر نہیں سکتے، خدا جانے کون ایم ڈی میں ہے، کون فیم ڈی میں، اور کون کیا کہتے ہیں، کون جوتوں کو سونگ کر اور مرغی کے دورے میں جی رہا ہے، خدا جانے کون کس نشے میں ہے، کون کس نشے میں، کیا کہہ سکتے ہیں، کر نہیں سکتے۔ اس لیے جب ایسی مبارک محفلیں سجتی ہیں، یا ممبر شریف ملتا ہے، یا مسجد کا مائک ملتا ہے، یا جناب والا اس طرح کی کوئی دینی محفل ہوتی ہے، یا پرائیویٹ محفل میں جب احباب بیٹھتے ہیں، تو ہی اصلاح کریں گے اور کیسے کریں گے؟ ناچنے والا تو ہمیں نہیں کہے گا وہ مولانا، وہ تو 7 دن پہلے اور 7 دن بعد میں امام صاحب سے لیفٹ ہو کے چلتا ہے، مولانا پوچھ نہیں لے کہ شادی میں کس کو بلا رہا، اب کیسے بلائے گا؟ کہے گا فلانی نچنیا کو بلایا، کیسے کہے گا؟ اس لیے اللہ کے گھر سے ہی دور ہوگا، نماز پڑھنے اگر جا بھی رہا ہو نا تو 7 دن پہلے نہیں جاتا، 7 دن بعد نہیں جاتا، مولانا روک نہیں لے۔ میرے بھائی، ہم سے اور آپ سے پہلے اس نیل گگن کے نیچے اربوں لوگ غیر چلے گئے، ہماری آپ کی کچھ اوقات نہیں ہے، ان کی 700-800 سال عمریں ہوتی تھی، ہماری تو 100 سال بھی نہیں ہوتی، 800 سال جی کے لوگ چلے گئے، وہ نہیں رہے، ہم کیا رہے؟ آج ہمارا جوان تھوڑا سا موٹا کیا ہو جاتا ہے انیس بھائی کی طرح، کنڈیشن ایسی ہو جاتی ہے کہ بس میں گھوسا مار دوں گا زمین میں دھس جائے گا، تیرے سے بڑے بڑے کئی آئر کئی چلے گئے، یہ نہیں کہتے، یہ بیچارہ شریف آدمی ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، ایک سمجھانے کے لیے کہتے ہیں ایسا۔ بھائی صاحب، پہلے کی امتوں کی باڈی پڑھیے، قد آدم پڑھیے کبھی اٹھا کے، کتنے لمبے تھے قد آدم، پہلے کی امتوں کی ذرا اٹھا کے پڑھیے، کیا لمبائیاں اور کیا چوڑائیاں تھیں لوگوں کی، ہم تو ان کے آدھے بھی نہیں آتے، ان کے آدھے بھی نہیں آتے، اتنے لمبے لمبے قد کے اور اتنے لہیم شہیم لوگ تھے۔ اللہ نے ان مخلوقات کو بھی زمین پر باقی نہیں رکھا، خدا جانے وہ کس زمین میں سو رہے ہیں، ہم اور آپ کس پہ نہ۔ کوئی سہارا اگر ہے فقط رسول اللہ کی ذات ہے۔ اب اگر انہی کی سنت میں انہی کے مزاج کے خلاف کام کریں تو پھر کس منہ سے کہیں کہ صاحب ہم آپ کے ہیں؟ غور کیجیے، آپ میرے خلاف محاذ کھولتے ہیں سمجھانے کے لیے، میرے کاموں کی خلاف ورزی کریں، میرے بارے میں لوگوں سے کہیں کہ یہ کام غلط ہے وہ کام غلط ہے، کیا میں دعائیں دوں گا آپ کو؟ معاف کیجیے، آپ زبان سے یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ نکاح حضور کی سنت ہے، اور شروع سے لے کے آخر تک ساری بدعت ہی بدعت بھری ہوئی۔ اچھا، ایک مسئلہ لفڑا اور ہے، ہمارا پڑوسی حضور پر سلام پڑھنے کے لیے لڑتا ہے، یہ بدعت ہے، میلاد بدعت ہے، وہی جو کل لڑ رہا تھا کہ کھڑے ہو کے سلام پڑھے کہ نہیں پڑھے، میں نے دیکھا بندولی میں ناچ رہا جی، ارے مسلک کا جھگڑا ختم ہو گیا، تجھے دلیل نہیں چاہیے، دوست تھا، دوست نہیں تھا بیٹا، دونوں کا گرو ایک ہے، تو بھی ابلیس کا چیلا وہ بھی ابلیس کا چیلا، تو بھی ابلیس کا چیلا وہ بھی ابلیس کا چیلا۔ اس لیے حضور پر درود اور سلام پڑھنا ہوتا تو پوچھتا بیٹا لکھا کہاں ہے، اور بندولی میں ناچنا ہوتا تو برابر کھڑے ہو کے ناچتا ہے، پتا چلا یہ ابلیس کے مسلک کے لوگ ہیں، اس طریقے پر چلنے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک ساری دشمنی ختم۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ابلیس کا کام ہے وہ مسلمان کو صحیح راستے سے ہٹائے، اس نے قسم کھائی فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ قرآن شاہد ہے، ہم اور آپ جس پر ایمان لاتے ہیں، قرآن کہتا ہے، ابلیس نے کہا اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، اللہ اکبر، میں ان تمام لوگوں کو ضرور گمراہ کر دوں گا الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے اخلاص والے بندے ہوں گے ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ ابلیس نے پہلے کہہ دیا تھا عبد القادر جیلانی پر میرا زور نہیں چلے گا، معین الدین اجمیری پر میرا زور نہیں چلے گا، اشرف جہانگیر سمنانی پر میرا زور نہیں چلے گا، کوئی قطب الدین ہوگا، کوئی فرید الدین ہوگا، کوئی علاء الدین ہوگا، کوئی حضرت سرکار بابا فرید الدین ہوگا، کوئی علاء الدین ہوگا، کوئی حضرت سرکار حمید الدین ہوگا، کوئی قاضی حمید الدین ہوگا، کوئی حضرت سرکار علاء الحق والدین ہوگا، کوئی سراج الدین ہوگا، کوئی اوحد الدین ہوگا، کوئی نصیر الدین ہوگا، میرا زور ان لوگوں پہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ اخلاص والے بندے تیری رضا میں ڈوبے رہیں گے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی،
نہ ادھر ادھر کی بات کرنی. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں نیکیوں کی محفل سجے تو اس کی قدر کیا کرے اور اس کی محفلوں اس طرح کی محفلوں کو سجایا کرے. یہ کرنسی کے مانند ہے, آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, کرنسی کی طرح. آج لوگ کہتے ہیں صاحب پیسہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے, کوئی سلام نہیں کرے گا. جب آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے, یہاں تو کوئی بھی چائے پلا دے گا, میدان محشر میں تو کوئی پانی بھی نہیں پلائے گا. وہاں نیکی نہیں تو کیا کرو گے کیا؟ یا کوئی بھی ماں ہماری کوئی بھی بہن کیا کریں گے کیا؟ غور کریں, اس مرحلے پر غور کریں. شادی کو اللہ رب العزت شادی گھر میں دے, توفیق دے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حضور کی شریعت کا مذاق کرنا. مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ہر دن ہر لمحہ ہر اس کام سے خود کو بچائے جس سے رسول ناراض ہوتے ہیں اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. یہی صحابہ کا مسلک ہے, یہی مصطفیٰ والوں کا طریقہ ہے. کیا ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی, جو وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنے. یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا اصل مقصد ہے کہ ہم حضور کو راضی کریں اور اللہ پاک کو راضی. شادی کا مبارک موقع آوے تو شکرانہ ادا کریں, کفرانہ نہ کریں. کفر کہتے ہیں ناشکری کو. بات سمجھ آئی؟ ناشکری کو. اگر آپ کو اللہ پاک نے بیٹا دیا اور اس بیٹے یا بیٹی کی اتنی عمر دی, صحت و سلامتی کے ساتھ وہ عمر کی اس دہلیز پر پہنچی کہ آپ اس کو دلہا بنتے دیکھ رہے ہیں یا اس کو دلہن بنتے دیکھ رہے ہیں, تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا کہ میرے اللہ تو نے اتنی مہلت دی, یہ بھی زندہ ہے, میں بھی زندہ ہوں, اس کی بھی آنکھیں, میری بھی آنکھیں, تو نے یہ دن دکھایا, تیرا شکر ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, وہ کیا ہو رہا ہے وہ آپ جان رہے ہیں, میں کیا بیان کروں بار بار کہ یہ ہو رہا ہے. لیکن جو کچھ ہو رہا ہے نا, یہ بے پردگیاں, یہ مرد و زن کا ملنا, ان شادیوں کو لوگوں نے اڈے بنا لیے, جن چمنوں کو جو ہے وہ دوسروں کی بہن بیٹیاں ملاقات میں نہیں آتی, وہ عرسوں اور قوالیوں اور شادیوں میں جا کر نمبر ایکسچینج کرتے ہیں. معاف کیجئے گا, بڑے حیا کے پردے میں بول رہا ہوں. تمہارے گھر میں بہن نہیں ہے, تمہارے پاس ماں نہیں ہے. کیا رسول نے نہیں کہا یہ زنا ایک قرض ہے؟ کسی کی بہن یا کسی کا بھائی اگر کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتا اور غلط طریقے سے رشتے رکھتا ہے یا بات کرتا ہے, اس کا خامیازہ قرضے کے طور پر اس کو بھگتنا پڑے گا. آج آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, کل آپ کی بیٹی کسی اور کے ساتھ لگ جائے گی. یہ سچائی اور کڑوی حقیقت. ہم نہیں بولیں گے اس پر, نیتا صاحب نہیں بولیں گے, یہ ہمارا ٹاپک ہے. آپ کی آنکھیں کیا کر رہی ہیں یہ فرشتے لکھ رہے ہیں. آپ کی زبان کیا بول رہی یہ فرشتے لکھ رہے ہیں. ہمارا کام کہنا ہے. ہم کوئی عمر فاروق نہیں جو کوڑا مار کے ٹھیک کر دینا, ہمارا کام کہنا ہے. لیکن اس دن کے بارے میں آپ کو یاد دلا رہے ہیں. شادیاں یقیناً اللہ کی نعمت ہے, حضور کی سنت ہے, اور اس کا بھی ایک لاجک ہے.